السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جو میراث کے تعلق سے مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، سعادت کی بات ہے کہ آپ کے بیچ کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے عنوان کے حوالے سے سماعت کیا، اسلام میں نظام وراثت پر کیے گئے اعتراضات کے سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ نظام عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا اردو زبان میں معنی آپ قانون سے کر سکتے ہیں، دستور سے کر سکتے ہیں، ذات حیات سے کر سکتے ہیں۔ اور وراثت کے بارے میں اصل کے بعد جن تقاریر کو آپ نے سماعت کیا ان میں وراثت کا معنی بیان کیا گیا ہے، میں اس کو دوبارہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نظام وضع کرنا، قانون سازی، یہ اختیار سے حاصل ہے۔ دنیا کے سارے عقلاء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قانون سازی کا، نظام بنانے کا حق اللہ رب العالمین کو ہے جو سارے جہان کا خالق ہے۔ اسلامی نظام وراثت کا مطلب یہ ہوا میراث سے متعلق وہ قوانین، وہ نظام اور وہ حصے مال کے جسے اللہ رب العالمین نے متعین کرنے کے بعد قرآن کریم میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا مکلف اور پابند کر دیا گیا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے بیان کردہ حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب یہ قرآن، جب یہ قانون، جب یہ نظام منزل من اللہ ہے، ربانی حیثیت اور صفت کا مالک ہے، لہذا اس پر کسی بھی عاقل کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ اعلان کر دیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ رب العالمین علم نہیں رکھتا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ یہاں ہمارے اوقات پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے اپنے آپ کو لطیف و خبیر کی صفت سے متصف کیا، خالق ہونے کی حیثیت سے مخلوق کے تقاضوں کو، مخلوق کے احکام کو اور مخلوق کی جملہ ذمہ داریوں کو اچھی طرح وہ جانتا ہے، اسے نبھاتا ہے اور اسے اس نے بیان کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کو تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نظام میراث یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، یہ اسلامی قانون ہے، لہذا اس پر راضی رہنا، اس پر اپنے آپ کو مطمئن پانا، اسے تسلیم کر دینا ہمارے ایمان کی علامت اور دلیل کہے گا۔ اگر آپ سورہ نساء پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت نمبر 11 اور 12 اور پھر اسی سورت کی سب سے آخری آیت جسے آیت القرآن کے نام سے آپ جانتے ہیں، ان تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے وصیت کو نافذ کر، میراث کو نافذ کرنے کی جو وصیت کی ہے، جو حکم دیا ہے، اس حکم کے بعد اپنے آپ کو جس صفات سے متصف کیا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا وصیت من اللہ ان اللہ کان حکیما علیما، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وصیت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یقینی طور پر علم و حکمت کی صفت سے متصف ہے۔ اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا اس کے اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین حکیم اور بردبار ہے۔ آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے وراثت کے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذرا غور کیجیے، میراث کے تعلق سے مسائل کو بیان کرنا انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے مطابق ٹھہرایا گیا، اور اگر کوئی انسان اسلامی نظام میراث کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو یقینی طور پہ گمراہی کے بہت سارے راستوں سے اس کے لیے نجات کا سبب طریقہ بنے گا۔ بہرحال میں نے آیات کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش
نہیں کرنا چاہتا. میں سے بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ کتاب و سنت میں وارد میراث کے تعلق سے جو احکام ہیں، جو حصے مقرر کیے گئے، ان حصوں کو تفصیل کے ساتھ 34 حصے میں منقسم کر سکتے ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے 4 نکات میں پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں یا قرآن و سنت میں جہاں پر میراث کے حقوق یا اس کے حصے متعین کیے مقرر کیے، وہاں 10 حصہ ایسا ہے جن حصوں میں عورت مرد سے زیادہ میراث پاتی ہے، اور دوسری حالت 10 حالتیں یا 10 حصے ایسے ہیں جن حصوں میں عورت مرد کے مساوی حصہ پاتی ہے. اور اگر تیسرے 10 حصے کے بارے میں بات کی جائے تو 10 حالتیں ایسی بنتی ہیں اسلام میں جن حالتوں میں عورت مرد کو محجوب کرتی ہے، یعنی مرد کو وراثت سے محروم کرتے ہوئے خود حصہ لیتی ہے. اب آئیے گا 4 حصوں کے بارے میں بات کی جائے. 4 احکام اسلام میں ایسے ہیں جن میں مردوں کو عورتوں کے بالمقابل دوگنا حصہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی محدود حالتوں میں صرف اس کی 4 حالتیں بنتی ہیں، اور ان حالتوں کے بھی اپنے احکام ہیں جن احکام کو پیش کرنے کا موقع نہیں. میرے اس واقعے کو بیان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جب 10 حالتیں ایسی میراث کی ہیں جن میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ حصہ ملتا ہے، 10 حالتیں ایسی ہیں جن میں عورت مردوں کے مساوی ہے، اور پھر 10 حالتیں ایسی ہیں جن میں عورت مردوں کو محجوب کرتی ہے. صرف 4 حالتوں میں اگر للذکر مثل حظ الانثیین کا اعلان ہوا تو اس پر واویلا مچانے کی، ہنگامہ کرنے کی، مخالفین کے اعتراضات پر کام دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس نظام پر جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ یا تو وہ خود غرض لوگ ہیں، یا اسلامی دشمن عناصر ہیں وہ، یا پھر ہماری صفوں سے ایسے افراد ہیں جن کو صحیح علم حاصل نہیں ہے، اپنی جہالت کے نتیجے میں اسلامی احکام پر اعتراض کرتے ہیں، اس میں اس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی جرات کرتے ہیں. اسلام بھائیوں، اگر غور کیا جائے کہ اسلام کی آمد کے وقت یا ماضی قریب تک دنیا کی قوموں میں میراث کے تئیں کیا نظریات تھے، جو لوگ اسلامی نظام میراث پر اعتراض کرتے ہیں، خود ان کی سوسائٹی میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کیا بنیادی باتیں تھی، کیا اس کو میراث دی جاتی تھی. اگر اس بات کیا جائے تو اس کا سادہ سا جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا. 1942 سے پیشتر فرانس کی صورتحال یہ تھی جیسا کہ اس ملک کے قانون میں دفعہ نمبر 275 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی عورت کو میراث کے نام پر شوہر سے یا کسی بھی انسان سے مال کے مطابق حق نہیں ہے. ذرا غور کرو، ایسی قوم جس کے عام 1942 سے پیشتر کسی عورت کو حق نہیں دیا گیا کہ مردوں سے وہ مال کا مطالبہ کرے، وراثت کا حق طلب کرے. اب اگر ایسے لوگ اسلامی نظام میراث پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کی حیثیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اگر یہودی قوم کی بات کی جائے تو یہودیت کی صورتحال یہ تھی کہ عورتوں کو، بچیوں کو حق کے وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا. صرف بڑا بچہ یا بڑا لڑکا میراث کا مالک بنتا تھا، باقی چھوٹے بچے اور عورتیں یا بچیاں میراث سے محروم ہوا کرتی تھی. یہ حال تقریباً دنیا عیسائیت کا تھا. اور اگر آپ چائنا، جاپان، فرانس ان ملکوں کی بات کیجئے تو وہاں پر صورتحال کچھ اسی طرح کی تھی کہ ان لوگوں نے عورتوں کے جو حقوق تھے، عورتوں کو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ تھا، انگلش پارلیمنٹ میں سوال کیا گیا کہ کیا عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں، کیا مال کی وہ مالک بن سکتی ہے. پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی. وہاں پر میرے پاس وقت نہیں، میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ان اقوام میں عورتوں کے تئیں نظریہ تھا، ان کی وراثت کے تعلق ان کا عقیدہ تھا. اور اگر خود مغربی بعض مفکرین کی رائے آپ سننا چاہتے ہیں تو ان میں بہت سارے ماہرین نے جو انصاف پسند ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے مطالعے کے بعد جو تجزیہ پیش کیا ہے، اس تجزیے میں بات پیش کی کہ دنیا کے تمام نظامات حیات میں صرف اسلام کا نظام ایسا محکم نظام ہے جس میں عورتوں کے حقوق کی جتنی رعایت دی گئی، دنیا کے سارے نظاموں میں وہ رعایت نہیں نظر آتی ہے. یہ بات مغربی مفکرین کا قول ہے.
میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علیم و حکیم ہونے کے تقاضے سے عورتوں کی میراث کو متعین کرتے ہوئے جو حصے عورتوں کو دیے وہ حصے یقینی طور پر عورتوں کے لیے کافی ہیں. اور اگر عورتوں کی میراث کے سلسلے میں بات کی جائے تو مطلق طور پر یہ اعتراض کرنا کہ مردوں کے بالمقابل عورتوں کو کم حقوق دیے گئے انصاف پسندی کی بات کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا صرف مردوں کو عورتوں کے دگنا حقوق دینے پر اکتفا کیا گیا یا اس کی کچھ حالتیں ہیں, اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں اور اس کے کچھ نظام ہیں, اس کی زندگی کے انتظامات کچھ ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مخصوص حالات میں وراثت کا الزام اسلام نے برتنے کی کوشش کی. اور مخصوص حالات سے میری مراد یہ ہے کہ اگر مردوزن کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے, جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین نے مردوں کی ذمہ داری متعین کرتے ہوئے انہیں عورتوں سے ممتاز اور نمایاں بنایا, کیونکہ فطری طور پر کائناتی نظام کے اعتبار سے, انسانی جسمانی ساخت کے اعتبار سے مردوں کے اندر جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ صلاحیت, وہ تحمل, وہ قوت اور وہ قوت فیصلہ اور قوت ارادی عورتوں میں نہیں رکھی گئی. ہاں بعض عورتیں بعض مردوں سے مستقل ہو سکتی ہیں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محکم نظام کے مطابق مردوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ بیٹی کی تربیت کا ذمہ دار ہے. اور بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا, من رزق له ثلاث بنات فأد لهن وأحسن تأديبهن وأطعمهن من جدته كن له سترا من النار. ذرا غور کیجیے, ایک حالت میں تھی کہ بیٹی کے تعلق سے سوال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے مال میں حق دیا جائے. اسلام کی آمد کے ذریعے بیٹی کے بارے میں اعلان ہوا جسے اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیوں سے نوازا, ان کی بہترین تعلیم کی, تربیت کا بیڑا اٹھایا اور اپنی گاڑی کمائی سے ان کو کھلانے کی پہنانے کی کوشش کی تو ایسی بچیاں اس کے لیے جہنم سے آگ بن جائے گی. اور اگر ماں کے اعتبار سے بات کی جائے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے افضل درجہ قرار دیا گیا. اور بیوی کے تعلق سے بات کی جائے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے بہتر انصاف قرار دیا گیا. یعنی بیٹی کی حیثیت سے بھی, بیوی کی حیثیت سے بھی, ماں کی حیثیت سے بھی وراثت میں خصوصی طور پر عورتوں کو یاد رکھا گیا. اب اگر اللہ رب العالمین جس نے مردوں کے ذمے نفقہ کی ذمہ داری کو مسئولیت دی ہے, اگر وہ اللہ رب العالمین عورتوں کو انفاق سے مستثنی رکھتا ہے کیونکہ عورت زندگی کے کسی بھی گوشے میں مردوں پر خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں قرار دی گئی. آپ سبھی جانتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ رب العالمین نے مردوں کو قوام قرار دیا. ان کی قوامیت تو یہ ہے کہ وہ لوگ فضیلت رکھتے ہیں, بعض عورتوں بعض مردوں پر فضیلت, بعض عورتوں کو فضیلت رکھتے ہیں اور فضیلت کے ساتھ ساتھ انہیں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری دی گئی. معلوم یہ ہوا بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرے, بچیوں پر خرچ کرے. لیکن عورت اگر اپنا مال خرچ کرتی ہے, چاہے وہ مال اسے ورثہ میں ملا ہو, وصیت میں ملا ہو, شوہر کے ہدیے میں ملا ہو, مہر کے طور پر ملا ہو, اگر اپنا مال وہ خرچ کرتی ہے تو اس کا مال خرچہ احسان کہلاتا ہے. اس کا مال خرچ کرنا فریضہ نہیں ہے بلکہ وہ آپ پر احسان کرتی ہے. تو دونوں باتوں میں فرق ہوا. کوئی انسان احسان کے طور پہ خرچ کرے اور دوسرا انسان ذمہ داری کے طور پہ خرچ کرے. حضرت گرامی, مردوں کی ذمہ داری دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کر دیا لیونفق ذو سعۃ من سعتہ, جسے اللہ رب العالمین نے وسعت دے رکھی ہو وہ اپنے مال سے خرچ کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جن آیات میں مردوں کو مخاطب کیا گیا کہ عورتوں پہ مال کو خرچ کریں, لیکن عورتوں کو کہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ مردوں پہ خرچ کریں. ایک حال کو غور کیجیے, زمانے جاہلیت میں مشرکوں کی صورتحال تھی جیسا کہ سعید بن جبیر اور قتادہ کے آثار میں یہ بات ملتی ہے صحیح بخاری کے حوالے کے مطابق کہ مشرکین اپنے شرک کے زمانے میں عورتوں کو یا بچیوں کو مال دینا قطعی طور پہ ناگوار سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے. لیکن اسلام کی آمد کے ذریعے عورتوں کا حصہ مقرر کیا گیا, انہیں مال میں شریک رکھا گیا اور بدترین صورت
جاہلیت کے زمانے میں جو شرک کے لوگ کرایا کرتے تھے وہ بات یہ تھی کہ عورتوں کے مال کو جبرن اور قہرن اس پر قبضہ کر لیتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس مزاج کو ختم کیا، اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو عورتوں کے وارث بننے کی کوشش مت کرو جبریہ طور پر. صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد اولیاء امور ذمہ داران عورت کو اگر چاہتے تو شادی سے محروم کرتے تھے، اور اگر چاہتے تو شادی اس کی کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے مال کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے. اسلام نے ان کے قبضے کو ختم کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی انسان کا مال کھانا ناجائز قرار دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعین کردہ حقوق، اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حصے اگر صاحب حق کو نہ دیے گئے تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا. اگر آپ سورہ نساء کی آیات جن کو میں نے آپ کی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی آیت نمبر 11 اور 12، اس کے بعد جو صورتحال اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ احکام جو میراث کے تعلق سے بیان کیے گئے وہ اللہ کے حدود ہیں. ابھی آپ نے اثر کے بعد خطاب میں سماعت کیا کہ حدود کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ان تفصیلات میں میراث کا نظام، اس کے حقوق کو تقسیم کرنا بھی شامل اور داخل ہے. اور ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا جو لوگ اللہ رب العالمین کے اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا معنی یہ ہوا جو حقوق میراث کو ادا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں نہریں جاری کر دی ہیں اور یہ بڑی کامیابی قرار دی گئی. لیکن جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی جرات کرتے ہیں ایسے انسانوں کے بارے میں دھمکی دی گئی کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے اور جہنم انتہائی رسوا کن عذاب کی شکل ہے. آپ غور کیجئے، آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے نظام پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض اس بات پر پیدا ہوتا ہے اور مسلمان خود اس میں بسا اوقات اپنی جہالت کے نتیجے میں بعض معصوم بچوں پر رحم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے قانون کی مخالفت کر بیٹھتا ہے. یعنی اگر پوتا باپ دادا کی جائیداد کا وارث نہ قرار دیا جائے تو اس سلسلے میں بڑی ہنگامہ آئی ہے، لیکن اس معاملے کو دوسرا رخ دے کر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اور وہ رخ یہ ہے کہ اگر پوتا کمانے پر قادر ہے، وہ مالک ہے، ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پراپرٹی رکھتا ہے، تو کیا پودے کی موت کے بعد دادا کو لوگ وارث قرار دیں گے؟ یہ سوال میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ میرے استاد کے مکرم آج کے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہمارے شیخ ابوالعاص فقیہ حفظہ اللہ تعالی. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین نے نظام وراثت کے تعلق سے یہ فیصلہ دیا کہ جو اقرب انسان ہے اس اقرب کے ہوتے ہوئے آباد کو یعنی دور جو انسان اسے حصہ نہیں ملے گا، تو اس میں زیادتی کی بات نہیں ہے، ظلم کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے چند اعتبارات رکھے ہیں اور ان اعتبارات میں قرابت کا اعتبار، درجے کا اعتبار، قرابت اور درجے کے اعتبار آپ پہلے علم سمجھتے ہوں گے. اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف بتانا چاہتا ہوں قرابت کا اعتبار کرتے ہوئے یا درجے کا اعتبار کرتے ہوئے اگر کسی بھی انسان کے مال کو تقسیم کیا جائے تو مال کی تقسیم میں مال اسے دیا جائے گا جس کا براہ راست تعلق ہو، لیکن جس کا دور کا واسطہ اور تعلق ہو اسے مال ایسے ہاتھ میں ملے گا جب قریبی تعلق موجود نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ جو پودا بنتا ہے وہ ہمیشہ وراثت سے محروم ہے. کچھ حالتیں اس کی ایسی ہیں جن میں مال سے ملے گا، لیکن اسلام نے اس کے علاوہ دادا کو ایک اور اختیار دیا ہے. وہ اختیار یہ ہے کہ اگر وہ وراثت کا مستحق نہیں ہے تو پھر تمہارے احسان کا مستحق ہے، تمہاری وصیت کا مستحق ہے. کیونکہ مال کے بارے میں اسلام نے جو نظام دیا لا وصیت لوارث، کسی وارث کو مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی، یعنی جو وارث ہو اس کو مال کی وصیت آپ نہیں کر سکتے. پوتا اگر وارث نہیں ہے تو دادا کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے اسے وصیت کر جائے تاکہ وصیت کے مطابق وہ مالدار بنے، محتاج نہ بنے. کیونکہ اسلام نے مال کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے اس بات کا بڑا اعلان کر دیا کہ اپنے پورے مال کو ہبہ کرنے کی کوشش نہ کرو. تم اپنے ورثہ کو
मालदार छोड़कर मरो, ये उनके हक में बेहतर है कि उन्हें तुम फकीर छोड़ के मरो कि लोगों के सामने अपना हाथ फैलाते फिरे। मेरे भाइयों, इस्लाम किसी को फकीर नहीं देखना चाहता। इस्लाम हर एक को मेहनत और अमल की दावत देता है, और इस मेहनत और अमल की दावत के नतीजे में माल की मिल्कियत का मसला भी बड़ा वसी अंदाज में इस्लाम ने बयान कर दिया है। बहरसुलत मैं आपके सामने आखिरी नुकता जो पेश करना चाहता हूँ वो बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग मीरास के ताल्लुक से या मीरास के ताल्लुक से जो इतराज़ात पेश किए गए, उन इतराज़ात से मगरूर होकर अगर इस इस्लामी निज़ाम वरासत पर शक व शुबह का शिकार होते हैं, एतराज़ करते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतराज़ करते हैं, उसका एतराज़ करने की कोशिश करते हैं, और यह अक़ीदा इतना बड़ा जुर्म बन जाएगा कि इंसान के अमाल को बर्बाद करने का सबब बनेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि संजीदगी के साथ जो निज़ाम वरासत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया उसे समझने की कोशिश करें, उससे आगाह हों, उसके खतरनाक नताइज को निगाहों के सामने रखें, और किसी इंसान के माल को खाने का जो सबसे बदतरीन शक्ल बनती है, उस बदतरीन शक्ल से अपने आप को कभी भी मामून महफूज न रखें, क्योंकि इस्लाम ने जुल्म को उसकी तमाम शक्लों के साथ हराम करार देते हुए बयान कर दिया, जैसा कि सहीह मुस्लिम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान बयान किया, या इलाही इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नास वजअलतु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम करा दिया, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म मत करो। तो जुल्म करने का मतलब हुआ अगर कोई इंसान निज़ाम मीरास के ताल्लुक से शुबह व शुबहात का शिकार है या उसका माल अदा करने में किसी भी तरह की दिक्कत का एहसास करता है, तो ऐसा इंसान दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर कहीं न कहीं जुल्म का शिकार हो रहा है। मेरे भाइयों, कम ईमानी या कमजोर हिम्मती की बुनियाद पर, गफलत की बुनियाद पर हमारे बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो इन चीजों को बयान नहीं करते या उनकी तब्लीग नहीं करते। तब्लीग ना करना दरअसल माशरे में बड़ा खलल पैदा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे इंसानों को बार-बार करते हुए कह दिया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़्ख़ु फीहि al-अब्सार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व आफ़िदतुहुम हवा। गाफिलों को ये बात नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों के अमल से गाफिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत देता है वक्त के लिए। ये बहुत तफसीली आयात है। आयात के बाद 3 आयात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हसरत का इजहार किया है कि इंसान जो इन अहकाम में लूज़पन का शिकार होगा, ऐसा इंसान हसरत के मारे अपनी बर्बादी और अपनी मुसीबत का दावा करेगा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की इत्तिबा करने का जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका सवाल करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इन बातों पर संजीदा होकर गौर करें और मुशक्कीन के इतराज़ात, उनके शुबह व शुबहात को अहले इल्म के साथ बैठकर उनसे सवाल करके हल करने की कोशिश करें, और इस्लामी निज़ाम के बारे में हमारा अक़ीदा ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म नाज़िल किया वो हमारी मसलहत के लिए है, क्योंकि वो हकीम है, वो हलीम है, वो इल्म से अपने आप को मुंतसिर करता है। मेरे ख्याल बात मेरी बात होगी। मैं इन्हीं कलमात पे आपसे मसला चाहता हूँ। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।